السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 148واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارا معاشرت اور معاملات والا جو اسلام ہے، اس میں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ایک اور چیز ہے جس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو ہمدردی سے بھری ہوئی ملے گی۔ آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ ہمدردی کی، آپ نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو غنیمت کے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور غریبوں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں مشرکین مکہ کو بھی غنیمت کا پورا مال جو ہے عطا کر دیا، صرف اس لیے تاکہ ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ ہو سکے اور ان غریبوں کی مدد ہو سکے۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے تو صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کی ہمدردی میں، مہاجرین جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کے لیے اگر 2 گھر تھے تو 1 گھر ان کو دے دیا، 2 باغ تھے تو 1 باغ ان کو دے دیا، 2 دکانیں تھی تو 1 دکان ان کے حوالے کر دی۔ یہ ہمدردی کا معاملہ کیا۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پھر بھی مہمان آیا تو بچوں کے حصے کا مہمانوں کو اندھیرا کر کے کھلا دیا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ سمیٹ کے صرف امت کی ہمدردی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیا۔ اللہ کے راستے میں ہے اور شہادت کا وقت ہے، چچا زاد بھائی پانی لے کر پہنچا تو دوسرے پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، حالانکہ آخری وقت ہے، تو دوسروں کے لیے پیاسے مرنا گوارا کیا۔ یہ ہمدردی تھی صحابہ میں، اس لیے کہ وہ لوگ زندہ دل تھے۔ اور آج میرے محترم بزرگوں، ہم لوگ مردہ دل ہو چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں، اس لیے ہمارے مردہ دلوں میں امت کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے عزیز و اقارب کی ہمدردی باقی نہیں رہی۔ سب سے پہلے تو ہمدردی کے ہمارے سب سے زیادہ جو مستحقین ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ اتنا بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے کہ انسان اپنے ساس سسروں کے ساتھ تو ہمدردی کرتا ہے، اپنے ساڑوؤں سالوں کے ساتھ تو ہمدردی کرتا ہے، لیکن اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جن ماں باپ نے اس کو لکھایا، پڑھایا، بڑا کیا، انہی ماں باپ کے لیے اس کے خزانوں کے منہ بند ہے۔ وہی ماں باپ کی مجبوری اور حالات کے وقت میں اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر اس کی سسرال والے اس کو کوئی حکم دے تو یہ ان کے لیے 24/7 اویلیبل ہے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ سگے بھائیوں سے زیادہ سالوں کی اور ساڑوؤں کی ہمدردی ہے۔ سگا بھائی اگر غریب ہے تو میں نے دیکھا ہوں کہ جو آدمی مالدار ہے، پیسے والا ہے، ڈگری والا ہے، وہ اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے سامنے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے سامنے انٹروڈیوس کرانے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس میں پیسوں کے سمندر ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہمدردی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ، ان کے سگے رشتہ دار، سگے بھائی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں چند ہزار روپیوں کے لیے، جس کی ان رشتہ داروں کے پاس یعنی ان بھائیوں کے پاس میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے پاس خزانہ ہے، اگر وہ اپنے خزانے میں سے کٹورا بھر کے ان کو دے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، مگر چونکہ دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ اگر دل میں ہمدردی ہوتی تھی تو یہ انسان اپنے بھائی کا ساتھ دیتا تھا، مگر نہیں ہے ساتھ دینے کو تیار۔ میں نے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے کرکٹر ہے جس کی سالانہ آمدنی کم سے کم 250 سے 300 کروڑ روپے ہے، اس کے بھائی کے بارے میں پڑھا کہ جس گاؤں میں، جس شہر کے اندر وہ رہتا ہے، وہاں پہ اس کا بھائی جو ہے وہ بھجیے کا گاڑا لگاتا ہے اور چائے بیچتا ہے۔ سگا بھائی، حقیقی بھائی، بڑا بھائی۔
اب آپ سوچو کہ چھوٹا بھائی سالانہ 250 سے 300 کروڑ روپئے کما رہا ہے، اس میں سے اگر اس نے اپنے اتنے دولت کے سمندر میں سے 2-4 کروڑ دے کے بھی بھائی کو ایک آدھی دکان ڈال کے دے دیا یا بیٹھا کاروبار دے دیا، کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، مگر چونکہ دل میں ہمدردی نہیں ہے. یہ میں نے ایک مثال دیا، ورنہ ہمارا مسلمانوں کا حال اس سے بھی زیادہ برا ہے. اس لیے کہ آج ہمارے زمانے میں خود غرضی، مفاد پرستی، دنیا پرستی، مطلب پرستی ہمارے نسوں میں اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم کو کسی سے غرض ہوں گی، مطلب ہوگا، مفاد ہوگا، تو ہی ہم اس کو سلام کریں گے، تو ہی اس کو ملیں گے، تو ہی اس کو چائے پلائیں گے، تو ہی اس سے بات کریں گے. اور جو مالدار ہے، پیسے والے ہیں، جن کے پاس میں اچھے بنگلے ہیں، اچھی دکانیں ہیں، اچھا کاروبار ہے، وہ اگر آدمی کے دور کے رشتہ دار بھی ہوں گے تو وہ ہر جگہ بولتے پھریں گا یہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اور غریب آدمی جو اس کا قریب سے قریب رشتہ دار ہو، سگا رشتہ دار ہو، تو بھی وہ لوگوں کے سامنے کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس بات کو پیش کرے کہ یہ بھی میرا رشتہ دار ہے بول کے. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں ہمدردی باقی نہیں رہی. اس لیے انسان خون کے رشتوں کو جھٹلانے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے، دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا ہم کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. ہم کو مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اس لیے میرے آپ کے اوپر واجب ہے، لازمی ہے، ہم اپنے دلوں کو تھوڑا نرم کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم ہمدردی کا معاملہ کریں، پھر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. چلو ٹھیک ہے، اگر ہم پیسوں سے نہیں کر سکتے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دوسرا ذریعہ اگر دیا ہے تو اس کے ذریعے سے کرے. ورنہ ہوتا یہ ہے، میں نے دیکھا ہوں کچھ لوگوں کو ساماجک کاریہ کرتا بننے کی بہت عادت ہوتی ہے. وہ پوری دنیا کے کام کرتا ہے لیکن اپنے عزیز اور قریبی جو رشتہ دار ہے، جن سے بلڈ ریلیشن ہیں، ایسے رشتہ داروں کے بھی کام کرنا اپنے لیے گوارا نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ اس کے دل میں ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے. مجھے ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ بیچارے اتنے مجبوری کی حالت میں تھے، اتنے پریشانی کی حالت میں تھے جسے میں بیان نہیں کر سکتا. حالانکہ انہی صاحب کے ایک حقیقی رشتہ دار کو میں جانتا تھا، ایک دم قریبی، ایک دم جس سے بلڈ ریلیشن ہے، اس کو میں جانتا تھا کہ وہ اگر ایک فون کر دے، فون خالی کال کر دے، اس کو فزیکل وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے تعلقات، اس کے ریلیشنز ایسے تھے کہ اگر وہ خالی فون کر دے تو اس آدمی کا کام ہو سکتا تھا. مگر وہ فون کرنے کو بھی تیار نہیں. کیوں بھائی؟ میں کائے کو فون کروں؟ ان کے واسطے میں اپنے ریلیشن کیوں خراب کروں؟ جس کو میں فون کروں، جس کو میں بولوں، ان لوگوں کے نزدیک میرے ریلیشن ان کی وجہ سے میں ان کی سفارش کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے اگر میں ان کی سفارش کروں گا تو مجھے انٹروڈیوس کرانا پڑے گا کہ یہ میرے فلانے رشتہ دار ہے، ذرا ان کا یہ کام ہے، کر دو بول کے. تو میں ان کو انٹروڈیوس کیوں کراؤں؟ کیوں میں بڑے بڑے لوگ جن کے پاس میں میری جان پہچان ہے ان کو بتاؤں کہ میرے رشتہ دار ایسے غریب ہے بول کے؟ تو غریب رشتہ داروں کو انسان دوسروں سے انٹروڈیوس کرانے میں بھی اپنے لیے اس لیے ذلت محسوس کر رہا ہے کیونکہ دل اس کا سخت ہو چکا ہے، دل میں نرمی باقی نہیں رہی. اگر دل میں نرمی ہوتی تھی تو وہ صحابہ والی صفات آتی تھی، یا ہمارے سے اچھے. میں آپ کو بتا دوں، ہمدردی کی جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں، آپ غیر لوگ دیکھو، غیر ان لوگوں میں آج جو ہمدردی کا معاملہ ہے، ہم مسلمانوں نے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کئی ایسے ساماجک انہوں نے ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں لوگوں کی ہمدردی میں، جس میں وہ لوگوں کو فری میں کھانا کھلاتے ہیں، فری میں ناشتہ کراتے ہیں، بہت سارے کے دواخانے کھولے ہوئے ہیں، اس کے اندر فری میں علاج کراتے ہیں. میں تو بعض مرتبہ میرے جو پولیٹیکل دوست ہے یا نگر سیوک وغیرہ ہے، کبھی کسی سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی ہر ایک ایسا مسلمان نگر سیوک اس نے اپنے وارڈ کے اندر ایک ایسی او پی ڈی اوپن کرنا چاہیے جو فری ہو.
یا پھر نامنل جیسے 5 روپے 10 روپے اس کی فیس ہو، مگر اس کے محلے کے اس کے ایریے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نہ پھرنا پڑے، بلکہ ایک اگر اس نے او پی ڈی، کیونکہ ان لوگوں کو جیب سے خرچ کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کروڑوں روپیوں کے فنڈ آتے ہیں، اگر اسی کو انہوں نے صحیح جگہ پہ لگا دیا تو امت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے، میں نے دیکھا ہوں بعض نگر سیوکوں کو، ان کو شادی کے پروگرام میں، ان کو دوسرے ادر جو بینڈ باجے والے پروگرام ہوتے ہیں، پھرارے لگانے والے پروگرام ہوتے ہیں، کسی کا برتھ ڈے منانے والا پروگرام ہوتا ہے، یا اپنے اوپر کے لیڈر کا برتھ ڈے منانے کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ جتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں ویسے پیسوں میں وہ 1 سال تک ایسا کلینک چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ دنوں تک چلا سکتے ہیں، مگر ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہے، ان کے ذہن میں خرافات اور جو کیا کہیں گے اسے فضول خرچیاں والی جو باتیں ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ تو ہمدردی بہت ضروری ہے میرے محترم بزرگوں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر بیمار ہو گیا، میں نے دیکھا ہوں مالدار بیمار اگر رشتہ دار ہے تو لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے میں آتے ہیں، اور وہی کوئی غریب رشتہ دار اگر بیمار ہے تو پوچھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیچارے کا اگر انتقال ہو گیا تو لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو آج ہمدردی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ ہمدردی میں یہ بھی ہے، ہمارے گھر پہ کوئی پروگرام ہے، ہم نے دعوت کی ہے تو اپنے اڑوس پڑوس میں جو غریب ہوتے ہیں ان کو بھی بلانا۔ آج ایسا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر پہ کوئی فیسٹیول ہے، پروگرام ہے، ہمارے گھر پہ بڑی بریانی کی دیگ چڑھی ہوئی ہے، اور ہمارے رشتہ دار یہ گاؤں سے، وہ کھیڑے سے اور وہ سٹی سے دور دور سے آ رہے ہیں، اور ہمارے گھر پہ بریانی کھا کے جا رہے ہیں، اور ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ خالی حسرتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پڑوس میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور وہ پڑوس کے غریبوں کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، جن پڑوس کے غریبوں کی آہیں آپ کو لگ رہی ہے، ان آہوں میں آپ کا یہ پروگرام کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ 100 کلو کی بریانی بنا رہے ہو، 200 کلو کی بنا رہے ہو، اس میں 25 کلو اور بڑھا دو نا، 50 کلو اور بڑھا دو، اور اپنے ساتھ میں غریبوں کو بھی شامل کر لو تو ان کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گی، مگر چونکہ ہمدردی نہیں ہے دل کے اندر، اس لیے آج سب سے زیادہ ہم کو ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی اور دوسروں کے ساتھ میں بھی ہمدردی کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں۔ دوستو، اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے، ہم اس کی عیادت کو جا رہے ہیں، ہم تھوڑی سی مدد کر دیں، اگر ہمارے پاس دولت کا سمندر ہے اس میں سے کٹورا بھر کے دے دیں گے تو نقصان نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے مد ہے جس میں سے آپ ہمدردی کر کے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا بینک میں پیسہ جمع ہے، اس کا جو انٹرسٹ ملتا ہے آپ اس سے بھی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ جو ہے اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے آپ کا اور وہ مستحق اگر ہے تو اس سے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے آپ کے دل میں ہمدردی ہونا چاہیے، اگر ہمدردی ہے تو ساری چیزیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ نے مختصر وقت دیا ہے ہم کو آخرت کے بنانے کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو امت کی ہمدردی عطا فرمائے، ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے، اپنے والدین کا اکرام عطا فرمائے، اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔